سائنسدان ارتھ پر موجود اوشنز سے زیادہ 18 کروڑ کلومیٹر دور مارس کو زیادہ کیوں جانتے ہیں، اور اسپیس میں موجود ایسٹروناٹس کا قد کیسے بڑا ہو جاتا ہے؟ ناظرین، یہ ہے ملکی وے گلیکسی، اور اس گلیکسی میں مٹی کے ذرے جتنا ہے ہمارا ارتھ، جہاں ہم آج رہتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ایسی 125 ارب گلیکسیز پوری یونیورس میں موجود ہیں، اور آج اس ویڈیو میں آپ جانیں گے ہماری دنیا کے گرد اسپیس کے بارے میں چند امیزنگ فیکٹس۔ نمبر 1، 1977 میں ناسا نے ایک اسپیس کرافٹ ڈیپ اسپیس میں جانے کے لیے لانچ کیا تھا۔ اس اسپیس کرافٹ کا نام وایجر 1 ہے، جو 2012 میں انٹرسٹیلر اسپیس میں داخل ہوا تھا، اور فی الوقت یہ ارتھ سے 22 ارب کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے، اور مسلسل ناسا کو اس یونیورس کی تصاویریں بھیج رہا ہے۔ نمبر 2، ارتھ میں تو ہم روزانہ ایک چاند دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے سولر سسٹم میں ایک پلینٹ ایسا بھی ہے جس کے ٹوٹل 79 چاند ہیں۔ جی ہاں، جوپیٹر جو ارتھ سے 907 ملین کلومیٹر دور ہے، اس کے ٹوٹل 79 مونز ہیں۔ مرکوری اور وینس ہمارے سولر سسٹم میں واحد ایسے پلینٹس ہیں جن کے پاس ایک بھی چاند موجود نہیں۔ نمبر 3، سائنس کے مطابق ارتھ پر انسان آج سے 50 لاکھ سال پہلے آیا تھا، لیکن ہمارا سولر سسٹم انسان کے آنے سے بھی 450 کروڑ سال پرانا ہے۔ نمبر 4، ماؤنٹ ایوریسٹ ہماری دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ہے، جو دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ سے 10 گنا زیادہ بڑا ہے۔ لیکن حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ ماؤنٹ ایوریسٹ سے بھی 3 گنا زیادہ بڑا ایک پہاڑ مارس پر موجود ہے، جو اولمپس مونس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نمبر 5، لائٹ کی اسپیڈ 180 کروڑ کلومیٹر پر آور ہے۔ اگر کوئی چیز اس اسپیڈ سے اسپیس میں 1 سال تک ٹریول کرتی رہے، اور 1 سال بعد وہ جتنا بھی ڈسٹینس طے کرے گی، اس کو 1 لائٹ ایئر بولا جاتا ہے۔ نمبر 6، ہمارا ارتھ ملکی وے گلیکسی کا حصہ ہے، اور یہ گلیکسی 1,05,700 لائٹ ایئرز جتنی بڑی ہے، اور ایسی 125 ارب گلیکسیز پوری یونیورس میں موجود ہیں جن کا ابھی تک ہم نے سراغ لگایا ہے۔ نمبر 7، ایک اندازے کے مطابق سورج کا وزن ارتھ سے 3,30,000 ٹائمز زیادہ ہے۔ نمبر 8، ٹوٹل 11 لوگوں نے چاند پر قدم رکھا تھا۔ ناسا کے مطابق چاند پر ان کے جوتوں کے نشان ابھی تک موجود ہیں اور کبھی بھی نہیں مٹیں گے، کیونکہ چاند پر ہوا موجود ہی نہیں ہے جو نشانات کو مٹا سکے۔ نمبر 9، اگر کسی انسان کا وزن زمین پر 80 kg ہے، تو مارس پر جانے کے بعد اس کا وزن 60% کم، یعنی صرف 48 kg رہ جائے گا، کیونکہ مارس پر ارتھ کے مقابلے میں کم گریوٹی ہے۔ نمبر 10، ارتھ پر ایک دن پورے 24 آورز کا ہوتا ہے، لیکن مارس پر ایک دن 24 آورز 39 منٹس اور 35 سیکنڈز کا ہوتا ہے۔ اسی طرح ارتھ پر ایک سال 365 ڈیز کا ہوتا ہے، لیکن مارس پر ایک سال 687 ڈیز کا ہوتا ہے۔ کیونکہ ارتھ کے مقابلے میں مارس سورج سے زیادہ دور ہے، تو اس کو سورج کے گرد گول چکر لگانے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ نمبر 11، چاند کا ڈایا میٹر 3474 کلومیٹرز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر چاند امریکہ میں فٹ ہونا چاہے تو آرام سے ہو سکتا ہے، اس کے باوجود بھی امریکہ میں بہت جگہ بچ جائے گی۔ نمبر 12، سمندر میں اونچی لہریں ہوا چلنے کی وجہ سے نہیں بنتی، بلکہ چاند کی وجہ سے بنتی ہیں، کیونکہ چاند کی گریوٹی ارتھ پر موجود پانی کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ نمبر 13، پلوٹو سائز میں اتنا چھوٹا ہے کہ وہ انڈیا میں بھی فٹ آ سکتا ہے۔ نمبر 14، سر کے بال تو شاید کاؤنٹ کرنا ممکن ہو، لیکن آسمان پر کتنے ستارے ہیں یہ کاؤنٹ کرنا پاسبل نہیں ہے۔ سائنسدانوں کے ایک رف ایسٹیمیٹ کے مطابق پوری دنیا میں ریت یعنی سینڈ کے جتنے بھی ذرات موجود ہیں، اس سے بھی زیادہ اسٹارز اسپیس میں موجود ہیں۔ نمبر 15، انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن اسپیس میں موجود انسان کی بنائی ہوئی سب سے بڑی اور مہنگی چیز ہے۔ نمبر 16، اسپیس میں کسی بھی لیکوڈ کو فری چھوڑا جائے گا تو وہ اپنے آپ اسفیئر بن جائے گا۔ نمبر 17، ارتھ پر 3 حصے پانی اور 1 حصہ زمین کا ہے۔ ارتھ پر جتنا پانی ہے اس کا صرف 5% ہم انسان ایکسپلور کر چکے ہیں، لیکن ارتھ سے 18 کروڑ کلومیٹر دور مارس پر پانی کی تلاش میں انسان ابھی تک 15 آبجیکٹس بھیج چکا ہے۔ نمبر 18، دنیا میں چاہے کتنا بڑا ٹیلی اسکوپ بھی کیوں نہ ہو، 5% سے زیادہ یونیورس نہیں دیکھ سکتا۔ نمبر 19، سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے میں 10 منٹ لگتے ہیں، یعنی سن سیٹ کے دوران جب سورج اس پوائنٹ پر ہوتا ہے وہ اصل میں سیٹ کر چکا ہوتا ہے، پر ہمیں 10 منٹ بعد پتہ لگتا ہے۔
नंबर 20, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 24 घंटों में हमारी दुनिया के गिर्द 16 चक्कर लगा लेता है, यानी हर 92 मिनट्स में वो पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। नंबर 21, 2016 में साइंसदानों को स्पेस से एक रेडियो सिग्नल रिसीव हुआ जो तकरीबन 5 बिलियन लाइट ईयर्स दूर से आया था, जिसका मतलब ये हुआ कि जिस वक्त ये सिग्नल इतनी दूर से ट्रांसमिट हुआ था उस वक्त हमारी दुनिया भी मौजूद नहीं थी। नंबर 22, अर्थ पर हमने आसमान से पानी की बारिश और बर्फ गिरते तो देखी है, लेकिन वीनस पर बारिश सल्फ्यूरिक एसिड की होती है और बर्फ की जगह आसमान से लोहा गिरता है। नंबर 23, स्पेस बिल्कुल खामोश होती है, इतनी खामोश कि स्पेस में एक साथ मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को एक दूसरे की आवाज भी नहीं सुनाई दे सकती, क्योंकि आवाज हमारे कानों तक हवा के जरिए आती है जो स्पेस में मौजूद नहीं। नंबर 24, स्पेस में जाते ही एस्ट्रोनॉट्स की हाइट 5 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी ना होने की वजह से इंसान के अंदर मौजूद बोन जॉइंट्स एक्सपेंड हो जाते हैं। नंबर 25, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थ पर मौजूद 90% पॉपुलेशन को आसानी से देख सकता है। जब भी आसमान पर कोई सितारे जैसी चीज तेज रफ्तार से चलती हुई दिखे तो समझ जाएं कि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। नंबर 26, स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को डकार नहीं आ सकती, क्योंकि ग्रेविटी ना होने की वजह से पेट में मौजूद गैसेस खाने से अलग नहीं हो सकती। इसी तरह ग्रेविटी ना होने की वजह से स्पेस में पेन भी काम नहीं करता। नंबर 27, हर साल चांद हमारी दुनिया से 4 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। नंबर 28, बेशक अर्थ और मार्स एक ही सूरज शेयर करते हैं, लेकिन अर्थ पर सनसेट ऑरेंज होता है और मार्स पर ब्लू। नंबर 29, स्पेस में बेशुमार एस्टेरॉइड्स घूम रहे होते हैं जो अगर हमारी दुनिया में दाखिल हो जाएं तो बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन एक ऐसा प्लेनेट है जो हमारी अर्थ पर आने वाले एस्टेरॉइड्स को अपनी तरफ खींचकर हमें महफूज रखता है, और वो प्लेनेट है जुपिटर, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है और अपनी ग्रेविटी की वजह से ज्यादातर एस्टेरॉइड्स को अपनी तरफ खींच लेता है। नंबर 30, हमारी दुनिया में जमीन पत्थर और मिट्टी से बनी हुई है, लेकिन हमारी दुनिया से 40 लाइट ईयर्स दूर एक ऐसा प्लेनेट मौजूद है जहां मिट्टी और पत्थर की जगह सिर्फ डायमंड्स ही डायमंड्स हैं, और इस प्लेनेट को सुपर अर्थ का नाम दिया गया है। जमीन से देखने पर आसमान ब्लू और स्पेस की पिक्चर्स में ब्लैक दिखता है, क्योंकि लाइट 7 कलर से मिलकर बनी होती है। जब सनलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होती है तो ब्लू कलर अपनी छोटी वेवलेंथ की वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस से टकरा जाता है, जिसकी वजह से ब्लू कलर की लाइट आसमान में फैल जाती है और इस वजह से हमें आसमान ब्लू दिखता है। रात के टाइम पर जब सूरज मौजूद नहीं होता तो हमें आसमान का असल कलर देखने को मिलता है।